والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. صلوات. میں نے آپ کے سامنے قرآن کا ایک مختصر مگر مکمل سورہ پڑھا. خبردار کسی کو چھوٹا دیکھ کر حقیر مت سمجھنا اور کسی کو لمبا دیکھ کر امیر نہ سمجھنا. یہ پیمانے، یہ کسوٹیاں اہل بیت نے تبدیل کر دی ہیں. اس دروازے پر آنے والے کی اینک دوسروں سے مختلف ہے. ہم جس دید سے دیکھتے ہیں وہ دید کچھ اور ہے، اور کون کیا دیکھتا ہے مجھے اس سے کوئی غرض نہیں، مگر ہم کربلائی اینکوں سے دیکھتے ہیں، ہم حسینی اینک سے دیکھتے ہیں. ہمارے نزدیک معیارات مختلف ہیں. پیسے کی بنیاد پر ہم کسی کا احترام نہیں کرتے اور غربت کی بنیاد پر کسی کو ذلیل نہیں سمجھتے. میں ان بچوں جوانوں سے کہوں گا، کسی کے کالر ادھڑے ہوئے ہوں، پائچے پھٹے ہوئے ہوں، بٹن ٹوٹے ہوئے ہوں، چپل دو طرح کی پہنی ہوئی ہوں، ان کو کبھی حقیر نہ مت سمجھنا، اس لیے کہ اللہ نے اپنے ولیوں کو بھی فقیروں میں چھپایا ہوا ہے. ہاں، مہنگی گاڑی سے کبھی اللہ کا ولی اترتا نظر نہیں آئے گا، یہ طے ہے. بڑی گاڑی رکھیے، بہت اچھی بات ہے، اللہ نے دیا ہے تو رکھیے. جی اپنا پیسہ ہے، جائیداد ہے، بزرگوں سے میراث آئی ہے، بڑی گاڑی رکھنا چاہتے ہیں رکھیے، مگر پھر یہ آرزو ختم کر دیجئے کہ اللہ تمہیں ولی بنا دے گا. ولیوں کا انداز کچھ اور ہوتا ہے. تو خبردار میرے بچوں جوانوں، میں آپ سے بات کر رہا ہوں کہ یہ دنیا جانے آنے اور اس دنیا کے اندر جانے والا آنے والا مسلسل ایک سلسلہ جاری ہے. اختر بھائی کچھ عرصے پہلے تک مجلسوں میں بھرپور انداز سے شریک رہے اور آج ان کی ایصال ثواب کی مجلس ہو رہی ہے. میرا آپ کا حال بھی کچھ ایسا ہی ہے. ہم بھی کبھی کہانی ہو جائیں گے اور قصہ سنایا جائے گا، اور پھر کچھ عرصے بعد تو قصہ بھی نہیں سنایا جائے گا. حتیٰ یہ دنیا اتنی بے وفا ہے کہ جانے کے بعد بچے بھی پہلی برسی اور دوسری برسی اور پھر برسی اور پھر تیسری برسی پہ ویسا نہیں رہتا جیسے چیلوم پہ حال تھا. یہ صرف امام حسین کا ذکر ہے جو ہمیشہ نیا نظر آتا ہے، ہمیشہ تازہ نظر آتا ہے. باقی ہم سب کا جو غم ہے نا، وہ غم ہی نہیں ہے. یہ دنیا میں آنے جانے کا نظام ہے. اس دنیا سے دل لگا کے مت رہنا. یہ دنیا کی میں آپ کو ایک عادت بتا دوں، اس کی نیچر بتا دوں. دنیا کا مزاج یہ ہے، اسے جتنا لات ماریں گے اتنا ہی یہ پیروں سے لپٹے گی. توجہ ہے بات کی؟ یہ جتنا اسے نظر انداز کریں گے نا، اتنا ہی یہ آپ کی طرف آئے گی، اتنا ہی آپ سے پیار کرے گی. تو بہتر نہیں ہے اسے نظر انداز کر کے مولا علی کو راضی کیا جائے. صلوات پڑھیں ذرا محمد و آل محمد. تھوڑی سی اور خواہش کر سکتا ہوں آگے آنے کی، ایک صلوات پڑھتے ہوئے تھوڑا سا زحمت فرمائیے. ایک صلوات پڑھتے ہوئے زحمت کیجیے، اور بلند صلوات کے ساتھ آگے آئیے. اور بلند صلوات کے ساتھ آگے آئیے. اور بھی بلند صلوات ایسے. یہ جگہ جہاں میں اور آپ رہ رہے ہیں نا، یہ توہمات کی جگہ ہے، واہمات کی جگہ ہے، دھوکے اور فریبوں کی جگہ ہے. یہاں آنے والا اپنے آپ کو سمجھائے کہ یہاں نظر کچھ اور آتا ہے اور ہوتا کچھ اور ہے. جو نظر آ رہا ہے وہ ہے نہیں، اور جو ہے وہ نظر نہیں آ رہا. تو بہتر نہیں ہے وہ آنکھیں لگوا لے جا کے کربلا سے جو ہر چیز دکھاتی ہو. کربلائی آنکھیں یعنی بصیرت کی آنکھیں، کربلائی آنکھیں یعنی دل کی آنکھیں. جب تک ہم اپنے پورے وجود کو آنکھ نہیں بنائیں گے، ہمیں حقیقتیں نظر نہیں آئیں گی. پورے وجود کو آنکھ بنانا ہو. اس حجاب کے پیچھے، اس قنات کے پیچھے کیا ہے مجھے اور آپ کو نہیں پتا، مگر اگر کربلا سے آ کر ہو کر آ جائیں، کربلائی بن جائیں، تو پھر آنکھیں بند بھی ہوں گی تو نظر آ رہا ہو. اور خاص طور پر حسین مولا کے چاہنے والوں کو آنکھیں بند کرنے کے بعد جو نظر آتا ہے وہ دنیا کو آنکھیں کھول کے نظر نہیں آتا. پہلے تو میرے بچوں جوانوں یہ بات اپنے ذہن میں بٹھاؤ کہ یہ جگہ دھوکے فریب کی جگہ ہے. یہاں نظر آنے والی چیزوں پہ فیصلے مت کیا. میں کل میرے بھائی تشریف فرما تھے، مجھے ابھی کہہ رہے تھے کہ کل رات کا ایک جملہ انہیں بہت اچھا لگا ہے. تغرا بنا کے اپنے گھروں میں لگائیں، فریم بنا کر اپنے گھروں میں، ڈرائنگ روموں میں، آفسوں میں لگائیں. ہمیں لڑنے کے لیے پیدا نہیں کیا، ہم دنیا میں لڑنے کے لیے نہیں آئے.
ہم ایک دوسرے سے پیار کرنے کے لیے پیدا کیے گئے، اور پھر خاص طور پر اگر کسی کے دل میں علی مولا بستے ہوں تو پھر علی والا اس سے نہیں لڑتا کہ جس میں علی رہتے ہوں۔ علاقے کے اندر چھوٹے چھوٹے مسئلے، سب کے ساتھ مشکلات پریشانیاں، اور جب معاشی بحران بڑھنے لگے، مالی بحران بڑھنے لگے تو پھر ویسے ہی الجھنے، غصہ کسی اور پر اترتا ہے۔ غصہ ہے مالی بحران کی وجہ سے پریشانیوں کا، اور معلوم ہو کہ بہن پر، بیٹی پر، زوجہ پر، بھائی پر، بیٹے پہ، بیٹی پر غصہ اتار رہے ہیں۔ یہ بہت اچھی بات نہیں ہے۔ اللہ ہمیں اس ملک کے اندر اچھی انداز سے اور عزت اور آبرو کے ساتھ رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں نے آپ کے سامنے، پہلے تسلی دیجئے آپ تھکے نہیں ہیں میری باتوں سے، میں نے آپ کے سامنے جس سورے کی تلاوت کی ہے اس سورے کو سورہ والعصر کہتے ہیں۔ قسم ہے زمانے کی انسان خسارے میں، الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، مگر وہ نقصان میں نہیں ہے جو صاحب ایمان ہے، صاحب کردار ہے۔ وہ نقصان میں نہیں ہے جو حق بولتا بھی ہے، حق سنتا بھی ہے۔ وہ نقصان میں نہیں ہے جو صبر کرتا بھی ہے اور صبر کا ماحول بناتا ہے۔